نحمده ونصلي على رسوله النبي الكريم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تعالى في قرآن المجيد: ان الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب عليم. انما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله واولئك هم الكاذبون. من كفر بالله من بعد ایمانه الا من اکرہ وقلبه مطمئن بالایمان ولكن من شرع بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عليم. ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. صدق اللہ العلی العظیم. یہ سورہ نحل کی آیات کریمہ ہیں جن کی آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی. ان آیات کریمہ میں ایک بڑی اہم بات اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں جو ہماری روزمرہ سے جس کا تعلق ہے، اور وہ آیت کریمہ یہ ہے: ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ. اور وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی آیات پر یقین نہیں رکھتے، جن کو اللہ تعالیٰ کی باتوں پر یقین ہی نہیں ہے، جن کو یہ یقین نہیں ہے کہ رزق اللہ نے عطا کرنا ہے، جن کو یہ یقین نہیں ہے کہ سچ بولنے میں نجات ہے، جن کو اس بات کا یقین نہیں ہے کہ دھوکہ اور فراڈ کریں گے تو نقصان اٹھائیں گے، جس کو اس کا بات کا یقین نہیں ہے کہ میں اپنے بہن بھائیوں عزیز و اقارب کو ان کے حصے نہیں دوں گا تو پکڑا جاؤں گا قیامت والے دن، نہیں بلکہ دنیا میں بھی پکڑا جاؤں گا. تو وہ لوگ جو اللہ کے ان احکامات پر یقین نہیں رکھتے، ان کی نقص سزا کیا ہے؟ اللہ کیا فرما رہے؟ اللہ فرماتے ہیں: لا یہدیہم اللہ. ایسے لوگوں کو اللہ ہدایت ہی نہیں دیتے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ. ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یعنی یہ کہہ دینا آپ کو بے شمار لوگ ملیں گے ان کو نمازوں پر بھی یقین نہیں. کہتے جی کیا فائدہ نمازیں پڑھنے کا، ہمیں نمازیں پڑھنے سے کیا ملا؟ او بھائی آپ ہدایت پہ تو قائم ہیں نا. آپ نماز دنیا حاصل کرنے کے لیے پڑھ رہے تھے کہ آپ کو یہ مل جائے وہ مل جائے، تو پھر تو آپ نے ویسے ہی خسارے کا سودا کیا. آپ اگر اللہ کے حضور اللہ کے گھر میں حاضر ہو رہے ہیں، یہ اللہ کی بڑی کرم نوازی اور مہربانی ہے کہ اس نے آپ کو آنے کی توفیق دی ہوئی ہے. ورنہ آپ کو کوئی ایسا عارضہ لگا دیتا، ایسی بیماری لگا دیتا، مسجد میں بھی نہ آ سکتے. آپ کو کسی اور دنیاوی پریشانی میں مبتلا کر دیتا. ایک ہوتی ہے نا پریشانی آ جائے، ایک ہوتا ہے پریشانی کا خوف کہ کہیں آ ہی نہ جائے. ہوتی نہیں ہے پریشانی وہ. میں نے ایک ایسے شخص سے ملاقات ہوئی سندھ میں، اس نے کہا جی مجھے ہر وقت موت کا خوف ہے، مجھے کوئی مار دے گا. تو وہ میں گھر سے ہی باہر نہیں نکلتا تھا. میں نے کہا مسجد؟ کہتے جی مسجد کیسے جا سکتا ہوں، وہ تو پبلک پلیس ہے، کوئی بھی مار دے گا. میں کہا چلو آج تم ہمارے ساتھ چلو. آج کوئی نہیں، آج تو وہ آیا ہمارے ساتھ، نماز پڑھی، بڑا مطمئن ہو گیا. اور دوسرے تیسرے دن اس کا مجھے پیغام ملا کہ جی مجھ سے موت کا خوف دور ہو گیا، ورنہ میں تو کوئی کام ہی نہیں کر سکتا، میں تو کاروبار ہی نہیں کر سکتا تھا. صرف ایک حاضری سے جو اس نے اللہ کے حضور دی کہ میں اللہ حاضر ہو گیا ہوں، اللہ نے اس کی ہدایت کا راستہ کھول دیا. اور پھر اس نے خود بتایا کہ دراصل اب مجھے پتہ چلا ہے جی کہ میں اس کے پیٹرول پمپ تھے کہ ہم پیٹرول پمپ میں جو پیٹرول میئر کر کے دیتے ہیں وہ تھوڑا کم دیتے ہیں. کہتا بس یہ اس کی مجھے سزا ملی کہ اللہ نے اپنے گھر میں آنے سے روک دیا کہ بھائی تجھے آنے کی یہاں ضرورت تھی کیا. یہ اس کو آ کر احساس ہوا اور اس نے کہا جی اب میں نے سے توبہ کر لی ہے کہ اب میں یہ فراڈ نہیں کروں گا کسی کے ساتھ، صرف ایک حاضری سے. لیکن ایک آدمی اللہ کے حضور حاضر بھی نہیں ہوتا، وہ زکوٰۃ بھی نہیں دینا چاہتا، دیتا بھی نہیں ہے. کہتا جی ہم کس بات کی زکوٰۃ دیں، کماتے ہم ہیں، کیوں دیں زکوٰۃ. اپنے والدین کی حقوق بھی نہیں ادا کرتا کہ جی میرے والدین نے میرے لیے کیا کیا ہے جو میں ان کے حق ادا کروں. او بھائی جو کچھ تم ہو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے اپنے والد کی شکایت کی کہ میرے والد جی بڑے بادشاہ ہیں، بغیر پوچھے میرے مال میں سے چیزیں خرچ کر دیتے ہیں، مجھے پتہ بھی نہیں ہوتا، میرے ریوڑ میں سے کبھی ایک بکری کسی کو دے دیتے ہیں،
گھر غلہ پڑا ہوتا ہے وہ کسی کو بوری پکڑا دیتے ہیں. ہمارے گھر کھجوروں کو ہمارا کاروبار ہے, پتہ لگتا ہے جی بیچ میں سے 20 کلو کھجوریں غائب ہیں. میں بات والد صاحب کو سمجھا کے مر گئی ہوں کہ جی محنت تو میں کرتا ہوں, آپ مجھ سے پوچھ ہی لیا کریں. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے والد کو بلا بھیجا کہ اس کے والد کو بلاؤ. اس نے جب وہ گھر سے نکلا نا, وہ صحابی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ویسے تو بیٹا بھی صحابی ہے, وہ گھر سے نکلا تو اس کی زبان پہ کچھ شعر تھے جو اس نے ویسے ہی گنگنائے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آئے تو آپ نے کہا کہ اے میرے دوست, وہ جب تم گھر سے نکلتے ہوئے جو تمہاری زبان پہ جو شعر تھے جو تیرے کانوں نے بھی نہیں سنے, وہ ذرا سناؤ مجھے. اس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہم جب بھی آپ کے پاس حاضر ہوتے ہیں ہمارا ایمان بڑھ جاتا ہے. آپ کو علیم خبیر رب نے اس کی بھی خبر دے دی ہے جو میں نے میرے کانوں نے بھی نہیں سنی. آپ نے کہا میرے رب نے مجھے وہ ساری بات سنا دی ہے جو تو نے وہاں کہی تھی. اس نے وہ شعر سنائے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن کے رونے لگ گئے. اس نے کہا کہ اللہ نے مجھے بیٹا عطا کیا اور میں نے اس بیٹے کی پرورش کی, اور اس لحاظ سے پرورش کی کہ کل یہ بڑا ہو کے میرا سہارا بنے گا. جب یہ بیمار ہوتا تھا مجھے یقین تھا کہ موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے, لیکن مجھے رات نیند نہیں آتی تھی کہیں فوت ہی نہ ہو جائے. آپ بچوں کا بچپنا دیکھیں نا, ایسی ان کو بخار ہی ہو جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے ہلنے کے قابل ہی نہیں رہے. ان کا پیٹ بھی خراب ہو جائے تو لو لگتا ہے جیسے مر ہی جائیں گے. اس نے کہا اس وقت میری خواہش یہی ہوتی تھی کاش میں مر جاؤں اور یہ بچ جائے. تو آج جب یہ توانا ہو گیا, یہ جب بڑا ہو گیا, تو بجائے کہ میں اس کا باپ ہوں میرا وہ حق ادا کرے, میں تو یہ چاہتا ہوں چلے اور میرے بیٹے کے طور پہ حق ادا نہ کرے, مجھے بطور پڑوسی تو تسلیم کرے نا, جو پڑوسی کے حقوق ہیں وہ تو ادا کرے. مجھے باپ نہیں سمجھتا, باپ کا حق ادا نہیں کر سکتا, تو پڑوسی کے تو حقوق ہیں نا. ایک پڑوسی آپ کا ہے بوڑھا اور اس کو کھانے کی ضرورت ہے, کسی حاجت کی ضرورت ہے تو آپ اس کی مدد کرتے ہیں, تو میں تو اس کا باپ ہوں, اس کے گھر میں رہ رہا ہوں. اور ساتھ اس نے کہا کہ میں کون سا اس کے مال کے اندر خیانت کرتا ہوں, اسی کی کوئی خالہ یا اسی کی کوئی بیوہ پھپھو گھر آتی ہے جس کے گھر پہ کھانے کو کچھ نہیں ہوتا, تو میں اپنے کھجوروں کو ڈھیر میں سے کچھ کھجوروں نے دے دیتا ہوں. جب ہمارا ریوڑ موجود ہوتا ہے اور کسی کو گوشت کی حاجت ہوتی ہے تو میں اس میں سے ایک بکری انہیں دے دیتا ہوں کہ لے جاؤ یار تم کھا پی لو, کیونکہ وہ ہمارے اپنے عزیز ہو, اسی کے رشتے دار ہیں. وہ کوئی اس کی خالہ ہے, کوئی اس کی پھپھی ہے, کوئی اس کی چچی ہے. میں تو انہی کو دیتا ہوں کیونکہ ان کا حق ہے, وہ آتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ یار ان کی مدد کی جائے. تو کم از کم یہ اگر میرا بیٹا بن کے, اور یہ دیکھو کہ میں نے اس کو دیا مال, یہ اس میں سے بھی مجھے خرچ نہیں کرنے دیتا, یہ سمجھتا ہے کہ سب کچھ میں نے بنایا, اگر اس نے ہی بنایا ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ بطور پڑوسی تو میرا حق ادا کرے نا. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ نے اس کے گلے میں کپڑا تھا ڈالا ہوا, آپ نے وہ کپڑا اس کے گلے میں ڈالا اور لپیٹا ایسے کر کے, اور اس کے بعد اس کو اس کے باپ کو پکڑا دیا اور اس کو کہا کہ انتا و مالوں کا ابھی کا, تم اور تیرا مال اس کا مالک تیرا باپ ہے. تمہیں کس نے بتا دیا یار کہ تم مالک ہو کسی چیز کے؟ تمہارے والد کی موجودگی میں تمہارے مال کا بھی مالک تمہارا باپ ہے اور تمہارا مالک بھی تمہارا باپ ہے, چاہے تمہیں رکھے یا چاہے تمہیں بیچ ڈالے. تمہیں کس نے کہا یار کہ تم اب مالک بن گئے ہو باپ کی موجودگی میں؟ تم تو مالک بنو گے جب تمہارے والد سب دنیا سے رخصت ہو جائیں گے. آپ کیسے مالک بن گئے؟ آپ نے ایک سبق بتا دیا صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو کہ یہ والدین کے حقوق ہیں, اور اگر آدمی والدین کے حقوق نہیں ادا کرے گا, چند ایسے گناہ ہیں جس کے بارے میں جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی سزا دنیا میں ملتی ہے, آخرت میں تو ملنی, ورنہ ہر گناہ کی ضروری نہیں ہے سزا دنیا میں ملے. آپ کسی کو قتل کرتے ہیں, پکڑے جاتے ہیں, سزائے موت ہو جاتی ہے, یہ سزا نہیں ہے, کیونکہ ایک بندہ نہیں قتل ہوا, آپ نے 5 بچوں سے ان کا باپ چھین لیا, آپ نے ایک ماں اور باپ سے, بوڑھے باپ سے ان کا سہارا چھین لیا, آپ نے کتنی بہنوں سے ان کا بھائی چھین لیا, وہ کتنے خاندانوں کی کفالت کر رہا تھا, آپ نے وہ بندہ مار دیا. بھائی آپ نے صرف ایک حکیم سعید نہیں شہید کیا, وہ تو پاکستان کے لاکھوں لوگوں کا مفت علاج کر رہا تھا. بھائی وہ تو ہفتے میں ایک دن پشاور ہوتا تھا, ایک دن کراچی, ایک دن لاہور, پورا ہفتہ اس کا بانٹا ہوا ہوتا تھا. وہاں سے وہ آتا تھا اور سزوکی پہ بیٹھ کے وہ اپنے کلینک میں آتا تھا. پشاور اگر وہ جاتا تھا
تو پنڈی سے وہ ویگن پہ بیٹھ کے پشاور جاتا تھا. لوگوں نے اسے کہا کہ یہ آپ ویگن پہ بیٹھ کے آتے ہیں. تو اس نے کہا یار میں اگر کار لے کر آؤں ایک بندے کے لیے اتنی کار, تو وہ خرچہ میرا ادارہ برداشت کرے گا. ادارہ اس کا اپنا تھا اربوں روپے کا جو اس نے وقف کر دیا تھا کہ اس میں سے میں اتنا خرچہ لیتا ہوں جو میرے گزارے کے لیے کافی, اور میرا گزارا وہ گزارا ہے جو ایک عام آدمی کو گزارا ہے. جیسے ایک عام آدمی ویگن میں سفر کرتا ہے, ایک عام آدمی, وہ گورنر تھا اس مشرقی اس وقت سندھ کا, اس کو اتھورائز تھی. جب یہاں اترا تو گاڑی اس گورنر کی, اس نے کہا نہیں بھائی میں اپنے کلینک کے لیے آیا ہوں, آج میرا کلینک کا دن ہے, تو اس کے لیے میں سرکاری گاڑی تو نہیں لے سکتا, میں تو ٹیکسی لے کے وہاں چلا جاؤں. لیکن اس کو شہید کر دیا گیا. تو آپ دیکھیں وہ ایک اس کے قاتلوں کا کچھ نہ بنا. لیکن آپ یہ بات سوچ لیجئے, کیا ان کو جو سزا ملے گی دنیا میں, اللہ تعالیٰ جب سزا دیں گے تو وہ تو جتنے لوگوں کو وہ فائدہ پہنچا رہا تھا اس ساروں کا گناہ ان کے اوپر ہے. لیکن وہ گناہ جس کی سزا دنیا میں ملتی ہے ان میں سے ایک گناہ وہ ہے کہ وہ لوگ جو والدین کے نافرمان ہوتے ہیں دنیا میں ان کو سزا مل جاتی ہے. جو اپنے والد کی تکریم اور اکرام نہیں کرتا اس کی اولاد کبھی بھی اس کا اکرام اور تکریم نہیں کرتی. جو اپنے باپ کو گھر سے نکالتا ہے اس کا بیٹا اس کو ضرور ہی گھر سے نکالتا ہے. جو وہ کرے گا, یہ اللہ کا قانون فطرہ. اللہ کہتے ہیں یہ دنیا میں ہم لوگوں کو دکھا دیتے ہیں کہ بھائی یہ دیکھ لو, اس نے اپنے والد کا احسان نہیں کیا. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ اللہ نے کسی کو اپنے ساتھ شریک نہیں ٹھہرایا, لیکن اپنی عبادت کے بعد جس کے بارے میں حکم دیا وہ والدین کے بارے میں حکم دیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا, اپنے بارے میں فرمایا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا, میرے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا. اور دوسرا حکم کیا دیا, وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا, والدین کے ساتھ احسان سے پیش آنا. یہ نہ کہنا کہ آپ نے تو یہ کیا تھا, میں نہ, آپ نے احسان کرنا ہے, آپ کو اجر اس احسان کا ملے گا اور اسی پر آپ کی پکڑ ہو. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی باتوں پر ایمان ہونا کہ اللہ نے جو کہہ دیا وہ سچ اور حق ہے, یہ اگر ہمارا ایمان ہوگا تو اللہ ہمیں ہدایت پر چلا دیں گے, اللہ ہمیں ہدایت پر کامیاب کر دیں گے. اللہ کہیں گے اس نے ایمان لائے, آپ کا ایمان ہوگا تو آپ مسجد میں آئیں گے, آپ کا ایمان ہوگا تو آپ 25-30 ہزار 50 ہزار کی قربانی کریں. ایمان ہی نہیں ہوگا, آپ کہیں گے یار کون 50 ہزار ضائع کرے, 2 کلو گوشت میں بعد میں لے کے کھا لوں گا, یا 2 کلو پہلے لے کے رکھ لوں گا, عید والے دن پکا, میں قربانی کرتا ہی نہیں. تو ایمان سے اس کا آپ حج پہ چلے جاتے ہیں, عمرے پہ چلے جاتے ہیں, تو آپ کہتے ہیں یار یہ اتنے پیسے کا اللہ نہیں دیا ہوا, اسی کے گھر پہ ہم خرچ کر رہے ہیں. اور وہ آدمی جو اللہ کے گھر کے لیے جاتا ہے, اللہ اس کو کبھی مسکین نہیں کرتے کہ واپس آئے تو کہے جی کاروبار ہی بیٹھ کے اور پیسہ بھی نہیں بچا. نا, یہ اللہ کی سنت کے خلاف ہے. جو اس کے گھر کے سفر پہ خرچ کرتا ہے اس کو اللہ اس سے زیادہ عطا کرتے ہیں, وہ اس کے بعد اور زیادہ خوشحال ہوتا ہے. یہ اللہ کی سنت. اللہ کہتے ہیں تمہارے گھر پہ کوئی آئے کوئی تحفہ لے کر تو تم واپسی پہ کوئی نہ کوئی چیز اسے دیتے ہو. جو میرے گھر پہ آئے گا تو میں اتنا بھی اس کو نہ دوں جو اتنا اس نے خرچ کیا ہوا ہے. اللہ تو اکرم الاکرمین ہے بھائی. لیکن یہ تب ہو سکتا ہے جب ہم اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان ہوگا. ہم نے کتنے لوگوں کو دیکھا ان کے پاس وسائل تھے, کبھی حج کے لیے نہیں گئے, کبھی عمرے کے لیے نہیں, کوئی ضرورت نہیں, کبھی سوچا ہی نہیں ہے کہ حج اور عمرہ بھی کرنے کی کوئی چیز ہے. وہ کہتے ہیں یار اس کی کیا ضرورت ہے, ہم یہیں وقت گزار رہے ہیں. وہ جی غریبوں کی مدد کریں, وہ غریبوں کی بھی مدد نہیں کر سکتے. غریبوں کی مدد تو وہ کرے گا جس کو ایمان ہوگا اللہ تعالیٰ کی ذات پہ. تو اس آیت کریمہ میں یہ بڑی اہم آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ, وہ لوگ جو اللہ کی آیات پر ایمان ہی نہیں رکھتے, لا یہدیہم اللہ, اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتے, ولہم عذاب علیم, ان کے لیے دردناک عذاب ہے بھائی کہ اللہ تعالیٰ کی بات ہی نہیں مان رہے. انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ واولئک هم الکاذبون, اور وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایسی قرآن بنا لیا گیا ہے, وہ ایسی جی روایات ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی لوگ جھوٹے ہیں کیونکہ انہوں کو اللہ کی آیات پر ایمان ہی نہیں. جو بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں آپ اس کو ٹال رہے ہیں کہ یار یہ ایسی حدیث ہے. او بھائی یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے جس کے بارے میں اللہ نے خود ہی فرمایا من اطاع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی اس نے دراصل اللہ ہی کی اطاعت کی. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں یہ بات؟ آپ تو دار اسلام سے خارج ہو جائیں گے اگر ایسی بات کریں گے. اور اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں من کفر باللہ من بعد ایمانہ, کہ وہ آدمی جس کو اللہ نے ایمان عطا کیا, جیسے ہم سب صاحب ایمان اللہ نے ہمیں کلمے کی دولت عطا کی,
اس ایمان لانے کے بعد اب ہم نے اگر اللہ کے ساتھ کفر کیا تو کیا ہوگا؟ کفر کیا ہے؟ میرے پاس سب کچھ ہے، میرا ایک انتہائی مستحق عزیز جس کے بارے میں جانتا ہوں یہ بیچارہ مستحق ہے، وہ میرے پاس آتا ہے اور میں آگے سے کہتا ہوں کہ جی میں تو مدد نہیں کر سکتا، میرے تو حالات ہی خراب ہیں. یہ کفر ہے بھائی. فرشتہ ساتھ ہی کھڑا ہوتا ہے، کہتا اللہ کرے تیرے حالات خراب ہوں. تو اللہ پر جھوٹ بول رہا ہے، اللہ نے تجھے دیا ہوا اور تو ڈٹھائی کے ساتھ کہہ رہا ہے حالات خراب ہیں، تیرے حالات ہوں خراب. اور دوسرا فرشتہ آمین کہتا ہے، پھر حالات خراب ہی ہوتے ہیں. تو بھائی یہ آپ کیسے کر سکتے ہو؟ آپ اس کی مدد کیجئے، آپ کے پاس وسائل ہیں، ضائع نہ کیجئے ان وسائل کو. اگر ایمان لانے کے بعد آپ کفر کریں گے، ہاں کوئی ایسی صورت ہو کہ آپ پر جبر کیا جائے، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، لیکن اگر آپ پر کوئی جبر کرے کہ یہ بات کہو لیکن تمہارا ایمان پہ دل جمع ہو تو پھر کوئی بات نہیں، پھر کوئی خطرے کی بات نہیں ہے. لیکن من شرع بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ، لیکن جو کھلے دل کے ساتھ کفر کرے، دھڑلے کے ساتھ کفر کرے اور کفر کی پوری مہمیں چلائے کہ جی آپ ہمیں کیسے کہنے والے ہیں جی کہ عورت پردہ کر کے گھر سے نکلے، چادر لے کر گھر سے نکلے، اس کا جسم ہے، اس کی مرضی ہے. آپ کیسے قانون بنا سکتے ہیں بھائی؟ ہر بندے کو حق ہے جو مرضی کرے. تو جب آپ ایسی باتیں کریں گے تو اس کا مطلب ہے آپ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پرواہ ہی نہیں کر رہے نا، آپ تو مذاق اڑا رہے ہیں. اس کی سزا بھی اللہ دنیا میں ہی دے دیتے. اس خاتون کا آپ نے واقعہ پڑھا ہوگا جس نے باقاعدہ ان مظاہروں میں حصہ لیا کہ جی ہمارے جسم پہ ہماری اپنی مرضی چلے گی. پھر نتیجہ کیا نکلا؟ اس نے ماں باپ کی بھی بات نہیں مانی اور کسی اور کی جا کے بات مانی، اس نے قتل کر ڈالا اور لاش کی بھی گردن بھی الگ کر کے چلا گیا. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ قوانین فطرت جو ہم نے بنائے ہیں نا، کسی اصول اور ضابطے کے لیے بنائے ہیں، یہ اس رب ذوالجلال نے بنائے ہیں جس نے اس کائنات کو تخلیق کیا، جو حکیم اور خبیر رب ہے. جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ مجھے بتاؤ بہترین عورت کون سی ہوتی ہے؟ کون سی عورت ہے جو بہترین ہو؟ آپ کی مجلس میں تو بہترین عورتوں کی باتیں ہوتی تھی نا. تو صحابہ نے اپنی اپنی رائے کا اظہار کیا. کسی نے کہا عبادت کرنے والی ہو، کسی نے کہا ایسی ہو، کسی نے کہا ویسی ہو. آپ کو کسی کا جواب نہیں پسند آیا. حضرت علی کرم اللہ وجہ بھی اس مجلس میں موجود تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس جو ہوتی تھی نماز کے بعد اس میں لوگ آتے جاتے رہتے تھے. لوگ بیٹھے ہیں، باتیں سن رہے ہیں، کوئی کام ہے تو گھر چلے گئے، پھر جب کام کیا تو پھر آ گئے. آپ مسجد میں ہی تشریف رکھتے ہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہ بڑے پریشان ہوئے کہ جتنے لوگوں نے جواب دیا آپ نے کسی پہ اطمینان کا اظہار نہیں کیا، سن لیا بس. آپ فوراً گھر آئے. آپ کا گھر مبارک مسجد کے ساتھ ہی تھا. اگر آپ نے مسجد نبوی جن مائیوں کو سعادت نصیب ہوئی ہے، جو روضہ انور ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس کے آگے کھڑے ہو کے ہم سلام پڑھتے ہیں، اس کے پیچھے والا جو حجرہ ہے یا پیچھے والا جو مکان ہے، یہاں پر حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان تھا. بالکل آپ کے مکانات سے جڑا ہوا گھر تھا. کوئی دور نہیں تھا کہ بھائی چلے گئے دوسرے محلے میں، نہیں، اندر سے نکلے اور ساتھ مڑ کے باہر آ گئے. جس راستے سے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور پہ صلاۃ و سلام پڑھ کے نکلتے ہیں نا، اس راستے سے پھر دوبارہ مسجد میں اگر دوسری طرف سے داخل ہوں اس کے ساتھ والے راستے سے، تو اندازاً وہاں پر ان کا حجرہ مبارک تھا. یا آپ ایسے دیکھیں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ مبارک ہے اور اصحاب صفہ کا چبوترا ہے، اس کے درمیان جو جگہ بنتی ہے نا، اس جگہ پہ ان کا حجرہ مبارک تھا، یا گھر مبارک تھا. چھوٹے چھوٹے گھر تھے. وہ آئے اور انہوں نے آتے ہی کہا کہ آج بڑی عجیب بات ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بہترین خاتون کون ہوتی ہے؟ صحابہ نے کئی خواتین کا ذکر کیا کہ جس میں یہ خوبیاں ہوں، لیکن آپ کو وہ بات پسند نہیں آئی. حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے ان کو کیا مقام عطا کیا؟ سیدۃ النساء، کہ دنیا کے اندر جتنی خواتین ہیں ان کی سردار ہوں گی وہ. انہوں نے کہا کہ میں بتاتی ہوں کہ بہترین خاتون کون ہے. بہترین خاتون وہ ہے جو نہ کسی غیر محرم کو دیکھے، نہ کوئی غیر محرم اس کو دیکھے. وہ خواہش نہ کرے کہ میں فلاں غیر محرم کو دیکھوں، اور نہ یہ کوشش کرے کہ کوئی غیر محرم اسے دیکھے. آپ نے کہا وہ بہترین خاتون ہے. حضرت علی نے سنا تو بڑے خوش، فوراً واپس آئے
اور حضور کی مجلس میں آ کے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو سوال پوچھا تھا میں نے وہ گھر سوال جا کر آپ کی بیٹی سے پوچھا ہے، انہوں نے یہ جواب دیا ہے۔ اب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک مسرت سے کھل اٹھا۔ آپ نے کہا فاطمہ تو مدغتن، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، اس نے وہ بات کی جو مجھے پسند ہے۔ یہ ہے حکم، اسلام تو یہ حکم دے رہا ہے بھائی کہ ہماری بچیوں کو، ہماری بیٹیوں کو، ہماری بہنوں کو کوئی غیر محرم نہ دیکھے، اور وہ بھی کسی غیر محرم کو دیکھنے کا شوق نہ رکھے۔ یہ تب ہوگا جب ہم ان کی تربیت کریں گے، جب ہم انہیں سکھائیں گے۔ ہمارے ہاں تو ایک رواج پڑ نکلا کہ کسی کی شادی اور خواتین مان جا رہی ہیں، جی ہم نے لڑکے کو دیکھنے جانا ہے، آپ اس کی کیا لگتی ہیں بھائی، وہ آپ کا محرم ہے۔ ایک بے حیائی کا ٹھیکہ ہم نے لے لیا ہے کہ جب دلہن کی رخصتی ہوتی ہے، پہلے لوگ دلہنوں کو چھپا کر رخصت کرتے تھے، عورت کا مطلب ہی ہے چھپی ہوئی چیز۔ آج ہم ایک سٹیج بنا لیتے ہیں اور پورے علاقے کے چند معززین کو چھوڑ کے باقی سارے لچے لفنگے وہاں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ان کی بیٹی ہے، وہ جو اوپر بیٹھی ہوئی ہے جی۔ بھائی یہ رواج تو ہم نے یہودیوں اور عیسائیوں سے لے لیا اور ہم نے مسلمانوں نے اپنا لیا۔ مسلمانوں کے ہاں تو یہ رواج نہیں تھا کہ اپنی بیٹیوں کو اس طرح رخصت کرتے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں حضرت فاطمہ کو شام کے وقت اپنے گھر سے رخصت کیا۔ یہ ہم نے کدھر سے رواج بنا لیا کہ یار کہ ایک سٹیج پہ بٹھایا جائے اور سارے لوگوں کے درمیان بٹھا کے تقریب منائی جائے اور دکھایا جائے کہ یہ ہماری بیٹی ہے جی جس کی آج ہم شادی کر رہے ہیں۔ ہم نے اسلام کے ان احکامات کو اپنے پاؤں تلے پامال کر دیا، پیسہ خرچ کر کے پامال کیا اور اللہ کے حکموں کو توڑا۔ پھر اس کا نتیجہ یہی نکلا، آپ اخبارات اٹھا کر دیکھ لیں، آپ اخبارات اٹھا کے دیکھ لیں، اخبارات بھرے ہوتے ہیں ان واقعات کے ساتھ کہ فلاں جگہ یہ ہو گیا، فلاں جگہ وہ ہو گیا۔ اس خرابی کی وجہ تو ہم ہیں۔ ہم نے ان 300-400 لوگوں کو وقت ایک موقع فراہم کیا کہ یہاں دیکھیں جس کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں اور جس سے بات کرنا چاہتے ہیں بات کریں، اور پھر بعد میں جو مرضی کرتے پھریں۔ یہ موقع تو ہم نے فراہم کیا ہوا۔ ہم کیوں کہتے ہیں جی بڑے حالات خراب ہو گئے ہیں، آج کو بچی باہر ہی نہیں نکل سکتی، اس کو باہر جانے کی کیا ضرورت ہے، آپ نے گھر کے اندر ہی بندوبست سارا کیا ہوا۔ تو یہ وہ احکامات ہیں جو قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ بھائی جو حکم اللہ اور اس کے رسول نے دے دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر عمل کیجئے، آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ قرآن نے جب حکم دے دیا ان خواتین سے کہہ دیجئے جب گھروں سے نکلیں اپنے سروں پر چادریں لے لیں اور اپنی زینت کی جگہوں کو ڈھانک لیں، اپنی سینوں پر بھی چادریں ڈال لیں۔ یہ حکم قرآن پاک کا ہے بھائی، کسی حدیث میں نہیں آیا ہوا۔ قرآن کے حکم کو نص قطعی کہتے ہیں، اور جو صحیح حدیث کا حکم ہے وہ بھی ہمارے لیے اسی طرح جیسے قرآن کا حکم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرما چکے ہیں کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی اس نے دراصل اللہ ہی کی پیروی کی، اور قرآن بار بار کہتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرو۔ جب تک یہ کباطیں ہم ختم نہیں کریں گے ہمارے معاملات کیسے سنور سکتے ہیں، وہ سنور ہی نہیں سکتے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ وہ آدمی جو کھلم کھلا کفر کرے اس پر پھر ڈٹ جائے اور کہے اس سے کیا فرق پڑتا ہے، اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال سمجھے اور کہے اس سے کیا فرق پڑتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے بدبخت کو بتا دو غضب من اللہ، کہ اس پر اللہ کا غضب ہوگا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور اس کے اوپر عذاب عظیم بھی آئے گا۔ ذالک، اور کیوں آئے گا؟ ذالک بأنہ مستحب الحیات الدنیا علی الآخرہ، اس لیے اس نے آخرت کی زندگی کو، اس نے دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دے دی۔ اس کے پاس ایک موقع تھا کہ آخرت میں یہ نعمتیں اللہ نے آخرت میں عطا کی ہوئی ہیں۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے آپ روزہ رکھتے ہیں، حلال چیزیں آپ پر منع کر دی جاتی ہیں، آپ نے روزہ رکھ لیا، اب آپ پانی بھی نہیں پی سکتے، پیاس میں بھوک میں کوئی چیز بھی نہیں کھا سکتے، تمام معاملات جو حلال ہیں اس سے آپ کو روک دیا جاتا ہے۔ کب تک؟ جب افطاری ہوتی تھی، افطار کے بعد آپ پہ ساری چیزیں حلال ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہی قانون فطرت ہے، اسی کو قانون فطرت کہتے ہیں کہ ہم نے دنیا کے اندر بہت سی ایسی چیزیں تم پر حرام کر دی ہیں جو آخرت میں تم پر حلال کر دی جائیں گی۔ وہ ساری چیزیں جو تم یہاں خواہشات رکھتی ہو وہ خواہشات پوری کرنے کی جگہ تو آخرت عوام تمہاری تمام خواہشات پوری کر دیں گے، لیکن اگر تم نے یہاں خواہشات کی میرے حکم کے خلاف، یہاں بھی ناکام ہو گئے اور آخرت میں تو ناکامی لکھ دی گئی ہے۔ یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے، قرآن ہمیں بار بار اس بات سے خبردار کر رہا ہے کہ نہیں،
آپ کو تو آخرت کے لیے پیدا کیا گیا، دنیا کے لیے تو آپ آئی نہیں ہو. آپ کو کس نے کہا کہ یہاں آپ نے سب کچھ، یہاں تو آپ نے ان قوانین کے مطابق زندگی گزارنی ہے جو اللہ نے نازل کی. اور ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، ایسی کافر قوم کو، ایسی ناشکری قوم کو ہم ہدایت ہی نہیں دیتے. یہ ناشکری ہے نا. اللہ ایک چیز کو حرام کہہ رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں جی حلال ہے. میں سود لے رہے ہیں جی، کوئی نہیں جی، ہم کاروبار میں تھوڑا بہت سود کر لیتے ہیں جی، پیسے دیتے ہیں، وہ منافع کماتا ہے تو حصہ لے لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا سود حرام ہے. آپ نے فرمایا اگر تم میری یہ بات سننے کے بعد بھی سود سے باز نہیں آؤ گے تو پھر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جائے. آج ہمارے لوگ کہتے ہیں جی فلاں حکمران ہے حالات بدل جائیں گے، فلاں حکمران آ جائے تو حالات بدل جائیں گے، فلاں حکمران کو نکال دیا گیا تو حالات خراب ہو گئے. نہیں، قرآن تو کوئی اور بات بتا رہا ہے. قرآن تو بتا رہا ہے کہ بھائی آپ کے ہاں کوئی بھی حکمران آ جائے اور اگر وہ کہے، چاہے جنید بغدادی جیسا حکمران بھی آ کے بیٹھ جائے اور وہ کہے کہ نظام اسی طرح چلے گا جیسے چل رہا ہے، میں لیکن دیانتداری سے کام کروں گا، سود کا نظام چلتا رہے کیونکہ اس کے بغیر تو معیشت ہی نہیں چلتی، تو ہمارا نظام کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ اگر تم آج اس حکم کے بعد بھی سود لوگے اور روگے تو پھر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. جب ایک پوری کی پوری ریاست کی مشینری اللہ اور رسول کے ساتھ اعلان جنگ کیے بیٹھی ہے، وہ کیسے کامیاب ہو سکتی ہے؟ وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی. اس کے حالات مزید خراب ہوں گے. وہ سود کے چکر سے نکلے گی نہیں. آج ہم قرضہ لے رہے ہیں سود دینے کے لیے. جو آج کل ہم دنیا میں قرضہ لے رہے ہیں نا، وہ قرضہ کس لیے لے رہے ہیں؟ کہ ہم نے پچھلے قرضوں کا سود ادا کر رہے ہیں. وہ کہتا ہے جی سود دیں ہمیں، اصل رکھیں پاس، ہمیں اصل سے کوئی غرض نہیں ہے کیونکہ ان کا تو پیسہ ڈوب ہی نہیں رہا. وہ باقاعدگی سے اپنا وزیر خزانہ بھیجتے ہیں. کبھی وہ شوکت عزیز کی صورت میں آتا ہے، کبھی کسی اور صورت میں آتا ہے. وہ چلا رہا ہے ملک. اسے پتا ہے کہ ہر سال بجٹ میں سے چاہے یہ سارے بھوکے مر جائیں، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے. اس نے کہا جی اس نے وہ قسط ادا کرنی ہے سود کی، وہ باقاعدگی سے ادا ہوتی ہے. کبھی ایسے نہیں ہوا آج تک، کوئی حکمران ایسے نہیں آیا جس نے وہ قسط نہ ادا کی ہو ان کی سود کی. وہ کہتا ہے پیسے لے لیں اور ہمیں بطور قسط ادا کریں، لے کر جاؤ، ہم اگلے سال لے لیں گے. اور جس دن وہ طے کر لیں گے کہ اب ان کے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے، جس دن انہیں پتہ چل جائے گا اب ان کے پاس کچھ بھی نہیں رہا، اس دن وہ ہمیں انٹرنیشنل طور پہ دیوالیہ ڈکلیئر کر دیں گے کہ پاکستان ہیز بیکم بینکرپٹ، دیوالیہ ہو گیا. جب دیوالیہ ڈکلیئر کریں گے خدا نہ خواستہ، پھر کیا ہوگا؟ جس ملک میں ہمارا کوئی ہوائی جہاز کھڑا ہوگا ادھر ہی روک لیا جائے گا. جس ملک میں ہمارا بحری جہاز کھڑا ہوگا وہ ادھر ہی روک لیا جائے گا. جس ملک میں ہمارے سفارت خانے ہیں، ان کے اکاؤنٹ ہیں، وہ سارے بند سیز ہو جائیں گے ادھر ہی. آپ باہر ٹریول بھی نہیں کر سکیں گے، باہر سے کچھ منگوا بھی نہیں سکیں گے. وہ پھر آپ کو بتائیں گے کہ اب آپ نے یہ کرنا ہے اگر زندہ رہنا ہے، ورنہ آپ کو زندگی کا حق نہیں ہے. آپ کو تو کھانے کا تیل بھی نہیں ملے گا، گاڑی چلانے کا پیٹرول بھی نہیں ملے گا. آپ کس دنیا میں رہ رہے ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ وہ خرابی ہے جس کے ہم ذمہ دار ہیں کہ وصیت. ہمیں پتہ تھا ہم مسلمان ہیں، ہم نے سود نہیں لینا، حرام ہے ہمارے لیے. ہم نے کہا کوئی بات نہیں ہے. ہمارے یہاں ایسے حکمران لائے گئے جن کو کہا گیا جی ہم آپ کو سود پہ قرضہ دیتے ہیں، وہ سود پہ لیتے چلے گئے. آج ہماری یہ حالت ہے کہ ہمارے پاس قرضے دینے کے لیے بھی پیسہ نہیں ہے. یہ ایسی نہیں مہنگائی ہو جاتی کہ آج ہم سنتے ہیں جی وہ فلاں چیز کا ریٹ بڑھ گیا، وجہ کہ گورنمنٹ نے قرضے دینے ہیں. بھائی سود لینے سے توبہ نہیں کی ابھی تک کہ توبہ کر لیں کہ جی ہم سود نہ لیں گے نہ دیں گے. پھر آپ کا کیا کریں گے؟ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے اگر آپ یہ طے کر لیں تو. اور ہمارے ایک وزیر خزانہ تھے ڈاکٹر محبوب الحق، مرحوم فوت ہو گئے. وہ ان کو شہید کر دیا گیا. وہ پاکستان میں تھے اور انہیں جب حالات ملک کے دیکھے ان کو خیر نکال دیا گیا. وہ باہر چلے گئے اور وہاں سے انہوں نے ایک بیان دیا. انہوں نے کہا جی آپ آج اعلان کر دیں کہ ہم جی کوئی سود نہیں ادا کریں گے، ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہیں. کہتا پہلا فائدہ آپ کا یہ ہوگا آئندہ آپ کو کوئی قرضہ نہیں دے گا. کہتے جب آپ کو قرضہ نہیں دے گا تو آپ تو قرضہ ہی سود دینے کے لیے لے رہے ہیں تو آپ کی جان ہی چھوٹ جائے گی. 10 سال میں وہ ساری چیزیں برابر ہو جائیں گی. آپ آرام سے، آپ کے پاس اتنا پیسہ ہو جائے گا کہ آپ اپنی معیشت چلا سکیں گے. آپ کو کسی مانگنے کی وہ میکسیمم قرضہ ہی ہے، نہ لیں قرضہ 10 سال، کیونکہ یہ آپ کا قرضہ جا رہا ہے سود ادا کرنے میں. وہ امریکہ میں تھے، وہ ان کو رات کو ہی بخار ہوا اور تیسرے دن نمونیا کی وجہ سے اسپتال میں فوت ہو گئے. یہ کسی کو کرونا اور نمونیا کی وجہ سے، آج کل لوگوں کو کرونا کی وجہ سے موت آتی ہے، اس وقت لوگوں کو
نمونیا کی وجہ سے مار دیا جاتا تھا کہ اسپتال لے گا، ایک ٹیکہ لگایا، تیسرے دن کہہ دیا جی نمونیا سے فوت ہو گئے. انہوں نے کہا یار یہ فلسفہ اگر ڈاکٹر صاحب نے تیسری دنیا کے غریب ممالک کو دے دیا تو کوئی بھی قرضہ واپس نہیں کرے گا، اور ہمارا تو پورا کاروبار اس پہ چل رہا ہے. وہ تو اسی پہ کام چلا رہے ہیں نا. یہ اس کی بنیادی وجہ لا یؤمنون بآیات اللہ، کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی آیات پر ایمان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہے ہیں کہ تم اس پر ایمان لے آؤ. اگر اس پر ایمان لے آؤ گے تو نفع نقصان تو میرے اختیار کے اندر ہے. میں نقصان میں سے نفع پیدا کر دوں گا، اور جس نفع کو تم حاصل کر رہے ہو قرضوں کی صورت میں، اس میں نقصان پیدا ہوگا اور تم ڈوب ہی جاؤ گے. یہی بات صحابہ اکرام کو سمجھ آ گئی. یہی بات جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت کر دی. اسلام سے پہلے عرب کا کاروبار تجارت تھا اور سود تھا، اور سب سے بڑے سود خور جو تاجر تھے مدینہ مکہ معظمہ کے، وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا تھے حضرت عباس. ان کا سود کا کاروبار تھا، امیر ترین آدمی تھے، اور جتنے قافلے جاتے تھے ان سے پیسے لے کر جاتے تھے، تجارت کر کے آتے، وہ اپنا منافع نکال لیتے سود میں سے. سب سے بڑا کاروبار ان کا تھا. اور جب یہ آیات نازل ہو گئی سود کی حرام کی، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر اعلان کیا کہ بھائی اب سود کی آیات نازل ہو گئی ہیں، آج کے بعد سود حرام ہے. اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان کا سود باطل کرتا ہوں کہ میرے چچا کو جس نے سود ادا کرنا ہے آج کے بعد وہ ایک پیسہ بھی ادا نہیں کرے گا. ہاں اصل زر جس نے لیے وہ دے دے، سب سود معاف. آپ نے اپنے خاندان سے اس کی ابتدا کی. جب اپنے خاندان سے کی تو تمام عرب سردار جو دار اسلام میں داخل ہو چکے تھے انہوں نے کہا جی ہم بھی آج سود معاف کرتے ہیں. دوبارہ معاشرہ اسی طرح چل پڑا، دوبارہ ان کی معیشت بحال ہو گئی اور ہر آدمی خوشحال ہو گیا. پھر وہ وقت آ گیا جس کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی کہ وہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ تم گھروں سے زکوٰۃ لے کر نکلو گے اور تمہیں پورے علاقے میں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ملے گا. اور ایک صحابی حضرت عدی بن حاتم جو اسلام لائے تھے، اور جب مدینہ منورہ میں آئے تو صحابہ کی غربت دیکھ کر وہ ڈر گئے کہ یار اس اسلام میں آ گیا تو مجھے کیا ملے گا. اس وقت بھی انہیں سونے کی سلیب گلے میں ڈالی تھی، بڑے امیر تھے وہ، اور مدینہ کے در و دیوار پہ تو غربت ٹپک رہی تھی. آپ نے ان کی باتوں کو بھانپ لیا، ان کے چہرے سے اندازہ لگا لیا کہ اس کو تذبذب ہے. آپ نے کہا عدی تم یہ سوچ رہے ہو کہ بڑی غربت ہے یہاں پر؟ عدی تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے کہ لوگ زکوٰۃ لے کے مارے پھریں گے، کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوگا. اور ایک عورت ایک ایران کی جگہ ہیرا کہ وہاں سے آئے گی سونے سے لدی ہوئی حج اور عمرہ کرنے کے لیے، کوئی سے پوچھے گا نہیں کہ تو نے کیا پہنا ہوا ہے، ایسی واپس چلی جائے گی، کنگلی بھی نہیں اس کو لگائے گا. اور عدی تم دیکھو گے کہ ایران کے جو خزانے ہیں جس میں ہزارات سال کی دولت پڑی ہے وہ تمہارے سامنے تقسیم کر دیے جائیں گے. پھر عدی بن حاتم بوڑھے ہو گئے. وہ کہتے ہیں یہ تینوں چیزیں میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھی. میں ایران کے لشکر میں شامل تھا جب ایران کے خزانے ہمارے سامنے پڑے تھے اور کوئی ان کو لینے والا نہیں تھا. پھر میں نے اور لوگوں کو دیکھا کہ حج اور عمرے کے لیے جاتے تھے، کوئی ان کو لوٹتا نہیں تھا. پھر میں نے وہ وقت بھی دیکھا کہ ہم زکوٰۃ لے کر نکلتے تھے، ہمارے علاقوں میں زکوٰۃ لینے والا ہی کوئی نہیں ہوتا تھا. یہ برکات ہیں اسلام کی، جس دین کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کی معرفت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.